نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات محمد وعلیہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو آغاز کیا جائے کہ بار سورہ الحمد تین بار سورہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کل مومن مومنات اپنے محرومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں سب کی روح کو ارشاد فرماتا ہوں۔ محترم ارباب اعزاء، مکے کی سرزمین پر آپ لوگ موجود ہیں۔ خانے کعبہ کا طواف آپ نے کیا۔ خالق کائنات آپ کی اس عبادت کو، آپ کے اس طواف کو قبول فرمائے۔ عبادت الہی برابر آپ انجام دیتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے جو آیت کریمہ میں نے سرنامہ کرام قرار دی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو قوم کا بچہ جانتا ہے، اس کو کئی جگہ اپلائی بھی کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جب کوئی مولوی، جب کوئی عالم، جب گھر کا کوئی بڑا شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے تو فوراً لا کے یہ بات کہہ دی جاتی ہے مولانا دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ یہ کام ہم سے نہیں کرا سکتے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا، بہت لمبی چھوٹی گفتگو نہیں کرنی ہے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر آنے کے بعد جبر نہیں ہے۔ اگر دین میں جبر کے معنی یہ جو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھا دینا، روزے کی تاکید کر دینا، پردے کے لیے کہہ دینا، خمس کے لیے کہہ دینا، بڑوں کی اطاعت کے لیے کہہ دینا، ماں باپ کا کہنا ماننے کے لیے کہہ دینا، شریک حیات کے حق ادا کر دینا، پڑوسی کا حق ادا کر دینا، یہ سختی ہے تو نہیں، یہ سختی نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ تو واجبات میں آتا ہے۔ جبر کے معنی یہ ہے کہ آپ بھلے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تو ضروری آپ شیعہ رہیں، آپ تحقیق کریں جو مذہب دنیا کا آپ کو سب سے اچھا لگے اس مذہب کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ آپ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا لیکن میں کہتا ہوں میں نے پڑھا، مجھے شیعہ گھرانا اچھا نہیں لگا، آپ چلے جاؤ دوسرے مذہب میں، آپ دوسرے مذہب میں تو آپ تیسرے مذہب میں چلے جائیے، آپ چوتھے مذہب میں چلے جائیے۔ یہ مذہب کا تعلق بالکل اس طرح ہے جیسے اسکول، آپ کو اپنے بچے کو یا آپ کے بچے کو جس اسکول میں پڑھنا ہے وہاں چلا جائے، لیکن جس اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا پھر اس کا سلیبس بھی فالو کرنا پڑے گا، اس کا ٹائم ٹیبل بھی فالو کرنا پڑے گا، وہاں کے ٹیچروں کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے کہ الحمدللہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں اپنے مذہب کی نہ اہمیت کا پتہ ہے اور نہ کبھی ہم نے اس کی جستجو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یا اپنے بعد آپس میں بیٹھنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں، بلکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز دشمنوں نے جو بیٹھا دی گئی کہ دین کی تعلیم اور ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم اور ہوتی ہے، دنیا اور چیز کا نام ہے، دین اور چیز کا نام ہے، اور یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں ایسے آئیں جس کا نظریہ ہمیں مجلس میں کچھ اور نظر آیا، شادی بیاہ میں کچھ اور نظر آیا، ہمیں اپنے لیے کچھ اور نظر آیا، دوسروں کے لیے کچھ اور نظر آیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ شیعان حیدر کرار کی زندگی وہی زندگی ہوگی جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ میں بہت سیدھی سی بات مکے میں بیٹھا ہوں تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ، یہ بتائیں کہ اہل بیت کی زندگی کیا تھی؟ کیا اہل بیت کے پاس دین نہ تھا؟ دین چلا ہی وہاں سے، تو اگر دین انہی سے چلا تو کیا اہل بیت کے پاس دنیا نہیں تھی؟ سوچیں، لوگ کہتے ہیں کہ علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے، علم دنیا کی طرف جانا چاہیے۔ کون سا علم ہے جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا؟ کون سا علم ہے جو اہل بیت کے پاس نہیں تھا؟ اور اگر دنیا داری کی بات کریں تو کون سا دنیا کا ایسا مسئلہ ہے جو اہل بیت نے ادا نہ کیا ہو؟ ایک مسئلہ بتا دیں آپ تو یاد رکھیے گا، دین صرف اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کی دنیا بنا سکے، اور دنیا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آخرت سنور سکے۔ یہ امتحان کی منزل ہے، ہم بہت دور جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ مولانا ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دینی، مولانا ہم دینا بھی چاہتے ہیں تو بچہ کہتا ہے ہم کیوں پڑھیں اس کو، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے۔
کچھ چیزیں جسے آپ چاہتے ہیں اس کی محبت میں کرنی پڑتی ہیں. آپ جسے چاہتے ہیں, جسے آپ لائک کرتے ہیں, آج ہمارے ساتھ بچہ بیٹھا, اللہ اس کے عمرے کو اور سب کے عمرے کو قبول فرمائے. آپ کوئی چیز جو لوگ کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بات ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے اصلاح فرمائے گا, مولانا دل کے اور عقیدے کے بہت اچھے ہیں ہم, زبان ہی تو خراب ہے, عمل سے کہہ رہا ہے دل کے بہت اچھے ہیں ہم لوگ, ہمارا دل بہت اچھا. اکثر سننے کو مولانا دل کے بہت اچھے ہیں ہم. دیکھیں دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے, جب تک آپ کا ظاہر پاک نہیں ہوگا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا, ظاہر کو بھی پاک رکھنا بے پناہ. دل میں آپ کے کیا, ہمیں کیا پتا ہے آپ کا بھئی دل کے آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ اہل بیت پہ ہماری جان قربان, رسول پاک پہ ہماری جان قربان, اور رسول کی بات نہ مانے, رسول اور اہل بیت پہ ہماری جان قربان اور اہل بیت کی بات نہ مانے. جہاں کل میں نے مجلس ختم کی تھی, جب زندگی آتی ہے تو تمام آرائش, تمام چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل زندگی سے ملتا ہوا ایک واقعہ کا ایک اشارہ دیتا چلا جاؤں گا کہ زندگی کتنا کچھ چھوڑ کے جاتی ہے اور کیا لے کے جاتی ہے آپ سے. قبرستان سب گئے ہیں آپ لوگ, جنت البقیع بھی گئے, خواتین نے دور سے جنت البقیع دیکھا ہے, لیکن قبرستان میں جاتے ہیں نا تو قبرستان میں مردہ بھی جاتا ہے, ہم بھی جاتے ہیں. کبھی آپ نے قبرستان جانے کے آداب پڑھے کہ کیا ہونے چاہیے آداب, قبرستان میں کس طرح چلنا چاہیے؟ مولا امیر المومنین کے ساتھ ایک جنازہ ہے, اور جب جنازہ قبرستان تک پہنچا تو آداب یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار دعا پڑھتے ہوئے چلیں. جب سب لوگ قبرستان میں پہنچے تو نماز جنازہ کے بعد تلقین وغیرہ کا مرحلہ تھا, لوگ بیٹھے تھے. مولا کائنات ایک سوال کیا, ہماری قوم سوال نہیں کرتی ہے, سوال کرتی, جب آپ نے سوال کرنا چھوڑ دیا, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہمیں صرف آپ کی داد و تحسین چاہیے, آپ کا نظرانہ چاہیے, ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں آپ کہاں جا رہے ہو. مولا کائنات نے سوال کیا اس مجمع سے جتنا مجمع آیا تھا, یہ بتاؤ اس مردے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کتنا باریک سا سوال ہے. اب آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے سوال آپ سے کیا جا رہا ہے, یہ سوال بیٹا آپ سے کیا جا رہا ہے کہ مولا پوچھ رہے ہیں اس مردے میں اور آپ میں کیا فرق ہے, کیونکہ مردہ بھی قبرستان میں ہے, آپ بھی قبرستان میں ہو. تاریخ کہتی ہے کہ سب خاموش ہے, ہاتھ جوڑ کے حضرت علی سے کہا مولا آپ بھی اس کا جواب دیجیے. مولا کائنات نے کہا دیکھیے قبرستان تک تو یہ بھی آیا ہے اور قبرستان میں آپ بھی آئے ہو, اس مردے میں اور آپ میں صرف ہلکا سا فرق یہ ہے, اس کے پاس اب موقع نہیں بدلنے کا, اور آپ کو اللہ نے قبرستان بلا کے ایک موقع اور دے دیا اپنی غلطیوں کو معاف کرا لینے کا. اچھا اس سے تاج سب دیتے ہیں, سوچتے سب ہے, جیسے میں نے کل کہا تھا مجلس میں بیٹھ کے سب کہتے ہیں بس آج سے سدھر جائیں گے, اور پھر اس کے بعد الزام لگاتے ہیں. مولانا سردار صاحب چچا الزام لگاتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. میں شیطان کا فیور نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک چیز سوچئے, بہکانے والا ایک, بچانے والے 14. آخر سوال یہ کہ شیطان کیوں بہکا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے شیطان کے بارے میں زیادہ سوچا ہے, ہم نے بچانے والے کے بارے میں نہیں سوچا. آج جتنا ہم شیطان پہ بلیم کرتے ہیں اتنا اپنے عقیدوں کو اہل بیت علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرتے چلے جاتے, مضبوط کر جاتے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سر نہ جھکا پاتی. اور یہی وجہ ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت رہی وہ دور امام میں بھی اگر جنگل میں موت آئی تو کفن کے حامی ہو گئے, اور جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رہے مدینے میں بھی مرے تو کفن نصیب نہ ہوا. ایک سلوات ہم دین کی تعلیم سے بھاگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری بیوٹی, ہمارا اخلاق, ہمارا گھر بہت اچھا سجاتے ہیں, اللہ سب کے گھروں کو بنایا اچھا سجائے, اس پہ ہماری ڈائننگ ٹیبل کیسی ہونی چاہیے, ہمارا فانوس کیسا ہونا چاہیے, ہماری لائٹ کیسی ہونی چاہیے. یہ وہ مسائل ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن یہ بتائیں وہ سجا ہوا گھر دیکھے گا کون؟ وہ سجا ہوا گھر وہی دیکھے گا جس کو آپ نے مہمان بنا کے بلایا ہے, مگر اس سجے ہوئے گھر کو ملائکہ نہیں دیکھ پائیں گے, اس سجے ہوئے گھر کو کوئی اور نہیں دیکھ پائے گا. میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ صرف وہ گھر میں کرو تو دنیا والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی دیکھیں گے. حدیث پیغمبر ہے کہ جس گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے وہ گھر رات کی تاریکی میں جیسے دنیا والوں کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں, ستارے آسمان پہ رہنے والوں کو ستاروں کے معنی وہ گھر نظر آتے ہیں جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے. اب یہ میں نے ایک ہلکا سا مسئلہ بیان کر دیا, اب آپ نے نہ جانے کتنے آسانی سے سنا اور کتنی آسانی سے گوا دیا. مگر ہم سوچتے ہیں مولانا ہمارے پاس تو قرآن کھولنے کا وقت ہی نہیں,
مولانا ہم قرآن پڑھ کے کریں گے کہ ایسا نہیں قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں. قرآن کی عظمت تو اتنی ہمیں پتہ ہے. گھر سے سفر پہ نکلتے تو مائیں کہتی ہیں جاؤ قرآن لے آؤ. آتا ہی نہیں آتا. ایک مولانا بیٹھے ہوئے, ذاکرہ بیٹھے ہوئے, کسی کتاب میں نہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو قرآن کے نیچے سے نکالو, کسی کتاب میں نہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا ایک عمل ہے جو اچھا ہم نے قبول فرما لیا. میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ گھر کی ذمہ داری, شریعت کی ذمہ داری, دین کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر. جب آپ اپنے بچے کو قرآن کے نیچے سے نکالتی ہیں تو آپ بچہ جب سفر پہ جاتا ہے تو رستم صاحب بچہ پریشان ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے؟ مطمئن. جب قرآن چون کے نکل کے جاتے ہیں کسی سفر پر تو آدمی کو خاص سیٹسفائی ہوتے ہی نہیں ہوتے کہ ہمارا سفر آسانی سے کٹے گا, وہ نہیں ہوگا. جب کوئی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ چون کے نکلو, تو قرآن مسکرا کے کہتا ہے کہ سرکار ذرا تھوڑا سا دھیان لگاؤ, عقل کے ناخن لو, باہوش بنو. میری طاقت اتنی کہ جب سے چون کے نکلے ہو تو میں نے تمہارا دنیا کا سفر آسان کر دیا. کاش میری آیتوں کو پڑھ کے اپنی زندگی میں ڈھال لیا ہوتا تو میں تمہارا کاروباری سفر بھی آسان کرتا, تمہارے رشتوں کو بھی بچاتا چلا جاتا. مگر قرآن تو کھول کے دیکھا نہیں جائے گا. قرآن تو پڑھو. پھر ہاں, ہماری ماں بہنوں کو اللہ سلامت ہے, قرآن کی اتنی عظمت, جہاں کوئی بے ہوش ہونے والا ہوا تو قرآن لے کے آیا, ہوا دے دو اس کو, دیتے ہیں. قرآن بے ہوش ہو رہا ہے آدمی فوراً ہوا دو, تو قرآن مسکرا کے دیتا ہے میں ہوا کی کتاب نہیں ہوں, لیکن میری طاقت یہ ہے کہ بے ہوش کو ہوا دیتے ہو تو باہوش بنا دیتا ہوں. تو سوچو جب میں بے ہوش کو ہوا دینے پہ باہوش بنا رہا ہوں, اگر باہوش پڑھنے لگے تو میں کس مقام پہ لے کے چلا جاؤں گا. مگر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ مائیں. یہی ماں اولاد کو قرآن پڑھانے کو تیار ہے. یہ ماں, یہ باپ جو بچوں کے مستقبل کے لیے کوشاں ہے, سب بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. ایسا نہیں کہ ماں باپ کے نگاہ میں بچے کی اہمیت نہیں ہے. میں اہمیت آپ کو بتاتا ہوں. ماہ رمضان, روزے رکھنا واجب ہے. ماہ رمضان کے سحری کھانا واجب ہے کیا؟ میرے سوال کا جواب تو دینا پڑے گا آپ کو. سحری کھانا واجب ہے. رات کو کس ٹائم سوتے ہیں ماہ رمضان میں ہم لوگ؟ 12 بجے کے بعد. سحری ہوتی ہے 3 ساڑھے 3 بجے. کوئی ماں ایسی ہے جو بچے کو نہ اٹھاتی ہو؟ دیکھیں باریک سا مسئلہ ہے, لیکن میں زندگی کی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر ماں اپنے بچے کو چاہے ایک گھٹ پانی پلانے کے لیے اٹھائے, 1 گلاس دودھ پلانے کے لیے اٹھائے, 2 خرمے کھانے کے لیے اٹھائے, کہتی بیٹا بھوکے نہ سو, پورا دن گزرنا ہے. اگر توجہ فرمائیے گا, یعنی جو چیز واجب نہیں ہے اس عمل کے لیے تو ماں اٹھا رہی ہے کہ بھوکا نہ رہ جائے بچہ. لیکن وہی نماز فجر جو روز واجب ہے اس کے لیے نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے کی اہمیت زیادہ ہے, روحانی غذا کی اہمیت ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اب آپ سوچو, جو ماں اس وقت اٹھا سکتی ہے کہ اس ماں پر اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا فرض نہیں. شریعت کہتی ہے, سنیے ارباب ایسا, کیونکہ یہاں مجھے آپ سے نہ لفافہ رہنا, داد و تحصیل لینی ہے. یہاں تو جو شہزادی آئی ہیں ان سے قبول کروانا ہے اپنے آپ کو. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ بہت دیندار ہو اور آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو گناہ آپ کو ہے, اور اگر آپ بگڑے ہوئے اور آپ کی اولاد سدھر جائے تو ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ثواب آپ کو نہیں ملے گا. یہ دین اور دنیا کے مسائل اللہ نے آپ کو اس گھر پہ بلایا ہے. اس گھر پہ آنے کے بعد دین آپ کو پہنچانا ہے, شریعت آپ کو لوگوں تک پہنچانی ہے. بچوں کو تعلیم دین. دین ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین مولانا نماز کا نام ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ آپ نہ پڑھو نماز, لیکن نماز آپ کو کتنے اصول بیان کرتی ہے. سوچئے ہلکا سا, آپ نے عمرہ کیا, عمرے پہ احرام پہنا. اب میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے کہ شریعت, جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ یہ دین ہے, دین ہمیں کتنا کچھ سکھاتا ہے. میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہندو کی دکان سے کپڑا لے کے آیا مگر اس کے پیسے نہیں دیے. میں نے عیسائی کے یہاں سلوائے مگر اس کے پیسے نہیں دیے. میں سردار کے یہاں پریس کرا کے لایا مگر اس کے پیسے نہیں دیے. میں نے سب جگہ سے مال لیا مگر پیسے نہیں دیے. مسلمان سے نہیں کہہ رہا ہوں بات, سب غیر مسلم ہیں. یہ بتائیں کیا اس لباس میں میری نماز ہو جائے گی؟ گھر پہ, مسجد میں, خانے کعبہ پہ, محراب رحمت کے نیچے, مقابل کہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیا یہ مسلمان کا مال مارا ہے؟ کیا میں نے کسی شیعہ کا مال مارا ہے؟ کیا میں نے کسی اولاد کا؟ کسی کا نہیں. میں نے انسان کا مال غصب کیا تو نماز نہیں ہوئی.
تو اب بتاؤ یہ نماز صرف نماز رہ گئی یا معاشرے میں عدل سکھا رہی تھی آپ کو؟ یہ نماز صرف نماز رہ گئی، آپ کو اصولی زندگی بتا رہی تھی کہ دوسروں کو بھی حق ادا کرتے چلے جاؤ؟ یہ نماز رہ گئی کہ آپ کو جینے کا اٹھنے کا سلیقہ بتاتی چلی گئی؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی پاک نہیں رہتے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آپ کتنے ہی اچھے پرفیوم، کتنا ہی اچھا میک اپ، کتنا ہی اچھا سنگار کر لیں، اتنا حسن نظر نہیں آ پائے گا جتنا نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ نظر آ پائے گا، کیونکہ دنیا کی کریم لگا کے منہ دھونے سے بچتے نظر آؤ گے، نماز الہی میں کھڑے ہونے کے بعد 5 بار اپنے آپ کو پاک صاف کرتے نظر آؤ گے۔ ایک سلام کیونکہ مسائل ہے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے، یہ مسئلہ خواتین کے لیے نہیں، خواتین کا مرد بھی اب اس کیٹیگری پہ آتے نظر آتے ہیں۔ شریعت نے کتنی باریکیوں کا رکھا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ جب تک سب کو حق ادا نہ کر دو، اب اس کے بعد کیا نماز گھروں میں نہیں ہو سکتی؟ ایک باریک سا مسئلہ ہے، نماز گھر میں ہو سکتی؟ یہ مسجدیں کیوں بنوائی خالق کے کائنات؟ یہ مسجدیں کیوں بنوا رہے خالق؟ گھر میں نماز پڑھیں آپ؟ شریعت نے کہا کہ مسجد بناؤ، اور خالی ایک مسجد نہ بنے، 3 مسجدیں بنیں گی، ایک علاقے کی مسجد، ایک شہر کی مسجد، ایک جامع مسجد۔ محلے کی مسجد کسے کہتے ہیں؟ کہا محلے کی مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جس جگہ آپ رہتے ہو وہ مسجد خود بخود بن جاتی ہے۔ جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے 2-4 بھائی ہوئے، آپ کے اولاد ہوئی، وہیں چھوٹی سی مسجد بن گئی جو شروع میں ہوا کرتا تھا۔ اور اب شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ پختہ بنگلے پہ رہتے ہیں تو پختہ بنگلے کی مسجد میں نماز پڑھیے گا، شاپری میں نہ جائیے گا واجب نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا کنبہ یہاں پر بسا ہوا ہے، آپ کا گھر یہاں بسا ہوا ہے۔ فاروق روزہ صاحب کنبہ پڑھتے تھے، اور جامع مسجد جمعے کی نماز پڑھنے جائیے، 5.5 کلومیٹر کے دائرے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے، ہفتے میں ایک بار۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ سال میں ایک بار عید کے دن عیدگاہ پہ جمع ہو جائیں، پھر اس کے بعد جب صاحب استطاعت اللہ تمہیں کر دے تو زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں۔ اب نماز سوچیں، آج گھروں کا ماحول چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائی کہ بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ توجہ فرمائیے گا، صلہ رحمی کیسے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، ہم 3 بھائی، 3 بھائیوں کی زندگی ایسے گزری کہ شاید میں بڑے کا منہ نہیں دیکھتا، بڑا میرا منہ نہیں دیکھتا، چھوٹا میرا منہ نہیں دیکھتا۔ شریعت نے کہا کیونکہ میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں، تمہیں ملوانے کا کام میرا ہے۔ نمازیں گھروں میں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے مسجدیں صرف اس لیے نہیں بنائی کہ تمہیں عبادت الہی کرنی ہے۔ اب تم مسجد کے ارادے سے مؤذن کی اذان سے گھر سے قدم نکالو، بڑا بھائی بھی مسجد کی طرف چلے، چھوٹا بھائی بھی مسجد کی طرف چلے، مچلا بھائی بھی مسجد کی طرف چلے۔ اب فرادہ نہ پڑھنا، اب جماعت سے نماز پڑھنا۔ ابھی گھروں میں اختلاف تھا، وہ جیسے ہی مسجد میں قدم آ کے تم نے کاندھے سے کہا شریعت کا جماعت پڑھو۔ جماعت کس طرح ادا ہوگی کہ اتنا فاصلہ نہ ہو کہ کوئی تیسرا بیچ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے گا، مستحب قرار دیا کاندھے سے کاندھا ملا کے پڑھنا۔ اب ذرا سوچو، جیسے ہی چھوٹا بھائی بھی مسجد میں آیا، بڑا بھائی بھی مسجد میں آیا، چچا زاد بھائی بھی مسجد میں آیا، کتنی ہی طاقتیں تمہیں دور کر رہی تھی، مگر اللہ کے گھر میں ایک بار تو احساس ہوگا یہی تو میرا بھائی ہے، یہی تو میرا رشتہ دار ہے، یہی تو میرا دوست ہے۔ تو غیب سے آواز آتی نظر آتی ہے، میں نمازیں اپنے لیے نہیں پڑھوا رہا تھا، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے نمازیں پڑھواتا نظر آتا۔ اب اس کے بعد تاریخ شریعت کہتی ہے کس طرح نماز پڑھنی، کاندھے سے کاندھا مل کے نماز پڑھنی، کس طرح پڑھنی ہے۔ اب ہمارا دل کر رہا ہم بولے کیسے، غلطی کرے میں، غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے اللہ کی ہم کر لو۔ سورہ الحق کو واجب قرار دیا گیا، رحمان و رحیم، مالک یوم الدین، اسی کی عبادت، اسی کی مدد، یہ تو ساری آیتیں ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ، قرآن کے آیتوں کا ترجمہ یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ پڑھو روز پورا ایک پارہ، ایک صفحہ پڑھو، مگر ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو۔ اور یہ نماز اور قرآن کو ہلکے میں کبھی نہ لینا۔ جس امیر المومنین کا نعرہ لگا کے ہم جیتے ہیں، وہ امیر المومنین فرماتا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کرو تو تم مصلی عبادت پہ آ جایا کرو، نماز پڑھا کرو، اور جب دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کھول کے تلاوت کرا کرو، کیونکہ اللہ سے باتیں کرنے کا منصب ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز قرآن پڑھتے بھی جائیں گے اور یہ مسالہ ادھر بھی ڈال دو، تم والا دکان بھی کر دو۔ یہ حقیقت میں نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کسی بزرگ کے آگے، جب کسی عظیم ہستی کے آگے آپ جاتے ہیں تو کتنے ادب سے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو نماز کا لباس بھی صاف نہیں ہوتا ہے، یعنی ٹی شرٹ لوور وہ ہمارے گھر کے کپڑے تو نماز کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں، اور جب شادی بیاہ میں جایا جاتا ہے تو اچھا سوٹ نکالا جاتا ہے۔ اب سوچو جب اللہ ہی کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں تو اگر اس اللہ نے ہمیں ہلکے میں لے لیا تو کیا ہماری حیثیت تو چاہیے۔ اب آپ نماز پڑھتے نظر آتے،
نماز میں آپ نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی، کہا آپ نماز میں کیا پڑھ لیں آپ آخر میں سلام میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کون ہے اللہ کے نیک بندے؟ یہی تو ہیں۔ اب آپ نے نماز تمام کر دی، کیا آپ کی نماز ہو گئی؟ شریعت کہتی ہے نماز جب تک نماز نہ ہوگی جب تک دعا نہ مانگو، نماز جب تک نماز نہ ہوگی جب تک تم مسافہ نہ کر لو، مسافہ شیک ہینڈ نہیں۔ اب آپ سوچو جو بھائی بھائی سے نہیں مل رہا تھا، اب جب مسافہ کرے شریعت نے کہا شیک ہینڈ نہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اس لکیر سے یہ لکیر ملے۔ تو یا یہ 10 منٹ 5 منٹ جو تم نے نماز پڑھی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوگا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا قاری ہے۔ تو شریعت نے نماز پڑھوا کے آپ کے رشتوں کو بچایا، مگر ہمارے ہاں جتنا مرنے کے بعد ملنے کی کوشش ہوتی ہے، کاش زندگی میں کوشش کرنے لگے تو یہ نوبتیں نہ آئیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں آپ بیٹھے، اللہ آپ کو بار بار اس گھر کی طواف کی توفیق عنایت فرمائے، بار بار آپ کے بچوں کو عزت پر بلائے۔ اختلافات ٹینشن بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج بیماریاں جنم اسی لیے لیتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور خالق کائنات اسی لیے ہم پر ہنستے ہوئے کہتا ہے میں نے دعا اسی لیے تو رکھی تھی تاکہ دل کی ساری باتیں مجھ سے کر دو، صبح سے لے کے شام تک کی باتیں مجھ سے کرو، دوپہر سے لے کے عصر تک کی باتیں مجھ سے کرو، عصر سے لے کے مغرب تک کی باتیں مجھ سے کرو، مغرب سے لے کے عشاء تک باتیں مجھ سے کرو، اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی سننے والا نہیں ڈر لگے تو رات کی تنہائی میں نماز شب کے موقع پر آ جاؤ۔ تم دنیا کے کسی بھی در پہ جاؤ گے تو ایک دن جا کے دوسرے دن بند ہوتے نظر آئے گا، مگر میرے در پہ جتنا آتے جاؤ گے میں تمہارا مرتبہ بڑھاتا جاؤں گا، تمہارا رتبہ بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ مگر ہمارے یہاں تو مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے۔ معاف کیجئے گا، میں بہت حقیقت سے سب جس سے کام لیتا نظر آتا ہوں، ہمارے یہاں یتیموں کی پرورش ختم ہو چکی ہے، جس کی حقیقت اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ معاشرہ کتنی برائی کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ آج امیر و غریب غریبی دولت سے ناپی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں ان لوگوں کو بلانے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے سگے ہیں، اور ہم شیعان حیدر کرار میں خون بھی کا رشتہ نہیں ہوتا، عقیدت کا رشتہ ہے، ولایت علی بن ابی طالب کا رشتہ ہے۔ جس نے ایک بار اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہو ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے دسترخوان ختم ہوتے جا رہے ہیں، جب دسترخوان ختم ہوگا تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں تو مہمان نوازی سے آتی ہیں نا۔ شریعت تو کہتے ہیں اکرموا ضیف لو کان کافر، اب مہمان کی مہمان نوازی کرو اگر جو کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے گھروں سے برکت کے ختم ہونے کا سبب ہوا بہنوں کی عزت کا ختم ہو جانا۔ وہ بہن جو چپ چاپ اپنے باپ کی میراث تمہارے اوپر چھوڑ گئی، یہ مسئلہ ہے۔ بالکل میں غلط بہن تھی، یہ مسئلہ ہے۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہو اس گھر میں اس بیٹی کا حصہ ہے، مگر وہ بیٹی جب آپ کے گھر میں آئی شادی کے بعد ماں باپ کا بہت بڑا دل ہو جاتا ہے جب جوان بھائی اپنی شادی شدہ بہن کے گھر آنے پر اس سے ہنس کے بات کر لیں۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ اپنی محنت سے کامیاب ہوئے ہو، آج کسی منصب پہ پہنچ گئے؟ میں آخر میں بات کر رہا ہوں کہ بتایا چلوں گا، ہم بڑے فخر ہیں مولانا زندگی بھر ہم نے محنت کیا، ہم محنت سے پڑھے ہیں، ہم نے پیسہ لگایا، ہم نے کاروبار کیا ہے۔ یہ جو ہم چلا رہے ہو کہ محنت بھلے آپ نے کی ہے، مگر یہ محنت کامیاب جب ہوئی ہے جب امتحان دینے تم جاتے تھے مصلی پہ ماں یا بہن بیٹھا کرتی تھی، انٹرویو دینے تم جاتے تھے نظر و منت بہنیں مانا کرتی تھی۔ تو جس بہن نے منت مان کے تمہیں پالا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے، کبھی اپنی محنت سے کام نہیں کرتے۔ ہمارے پیچھے ہماری قوم کا ہاتھ ہے، ہماری برادری کا ہاتھ ہے، ہمارے خاندان کا ہاتھ ہے۔ اور جن گھروں میں مہمانداری نہیں ہوتی، دسترخوان کو وسیع نہیں کیا جاتا، صلہ رحمی نہیں کی جاتی، ان گھر میں دولت ہونے کے بعد بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ دولت بہت ہوگی مگر پریشانی ہوگی، کیونکہ ہنسنے والا ہی نہیں، اور ہم جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بھئی اگر کما کے بھی اپنے اوپر خرچ نہ کر پائے تو کیا فائدہ ہے؟ شہری کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ یعنی جو قوم، جو اسکول لائف، جو کالج ہے، ہم نے یونیورسٹی لائف دیکھی، ہم نے ایک پیزا میں بیٹھے 4 نے کھایا ہے، ہم نے ایک برگر میں ایک بائٹ لیے لیا، تو بھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے۔ ہمیں آج بھی اپنی لکھنؤ علی گڑھ یونیورسٹی کے واقعات آتے ہیں، کینٹین میں بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ میں چھولے بھٹورے کھایا کرتے تھے، وہ ہمیں نچیز نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آج مجلس کا تبرک ہو، گھر کا کھانا ہو، شادی بیاہ کا کھانا ہو، ارے زندگی ویسے ہی جو جیسے جیا کرتے تھے۔ اگر زندگی اسی طرح خوشحالی سے جیو گے تو بیماریوں سے بچے رہو گے۔ بیماری ہو کر ڈاکٹر کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں پہ خرچ کر اپنے جسم کو بھی بچاؤ اور اپنے ایمان کو بھی بچاؤ۔ ایک سلوات پڑھیں۔ یہ ہمارے مسائل
آپ یہاں سے پلٹ کر جائیں گے تو دعوتیں کیجیے اپنے رشتہ داروں کی، ان کو بتائیں کہ عمرے پہ کیا کر کے آئے ہیں آپ. اور آپ وہ خالی دعوت نہیں ہوگی، جو آپ کے در پر آئے گا وہ آپ کو دعا دے کر جائے گا. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سے جلتے ہیں. ارے بھیا وہ جل رہے ہیں انہیں جلنے دو. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے سامنے اور خوش رہو، ٹینشن نہ پالو. اپنے دشمنوں کے سامنے جو آپ کو لگتا ہے ہمارے دشمن، ان کے سامنے اور اچھا پہنو، اچھا زندگی گزارو، تاکہ دشمن ٹینشن ہی میں آ جائے کہ ہم اتنا اس کا برا چاہتے ہیں، خوش رہتا. اور آپ کے پاس تو خوش رہنے کے کتنے ذرائع ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشی ڈھونڈتے ہیں. بخدا آج ہم تاریخ اسلام پڑھیں گے تو ہمارے اہل بیت چھوٹی چھوٹی خوشی ڈھونڈتے تھے. ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں، مولا کائنات نے جناب قمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جناب میثم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میثم اور قمر کے مولا کے برابر تھے، کبھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دولت اپنی جگہ ہے، شہرت اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے، انسانیت اپنی جگہ ہے. جس خالق کائنات نے دیے 5 انگلی برابر نہیں رکھی خالق کائنات نے. جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگار سب کو ایک سا کر دے. اللہ نے کہا فساد ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، کر دے مولا. پروردگار کر دے. ایک لمحے کے لیے کر دیا گیا. اب سبھی امیر تھے، سبھی پڑھے لکھے تھے، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ہاتھ جوڑ لیے. محبوب اب زندگی نہیں گزر رہی. کہا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے ایک زندگی کا نظام ہے، اور جتنے آپ بڑے ہوتے جاؤ گے آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری آتی جائے گی اپنے ماتحت کی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے کاندھوں پہ ذمہ داریاں لیتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری جو آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائی آپ کا کام نہیں تھا، اللہ کا کام تھا. اللہ نے آپ کے کاندھے پہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اللہ کا کام کرو. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جب کوئی مانگنے والا تمہاری دیوڑی پر آئے تو خالی نہ بھیجنا، کیونکہ مانگنے والے کے ہاتھ کے نیچے میرا ہاتھ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. آپ کو وہ جو محبت خاندانوں میں ہوا کرتی تھی، جوائنٹ فیملی کا تصور، کچن الگ ہو کوئی دقت نہیں، گھر الگ ہو کوئی دقت نہیں، دل الگ نہیں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی بہانے سے ملتے رہو، کیونکہ ماں باپ کا اصلی ایصال ثواب اولاد کا خوش ہونا ہے. ماں باپ کا اصلی ایصال ثواب زندہ اولاد کا متحد رہنا ہے. اور کبھی یہ نہ تصور آنا میں یہ کرتا ہوں، نہ، ہم کبھی نہیں کر سکتے. خالق کائنات کراتا ہے، اور خالق کائنات سب سے اپنا کام نہیں لیتا ہے. اب ہم یہاں پر ہیں، عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی کچھ خواتین، کچھ مرد حضرات عمرے کے لیے گئے، 5 منٹ مسائل، پھر مسائل کی طرف، اور پھر ابھی کچھ اور لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کھانا کھائیے، عمرہ کرنے جائیے، گاڑی کیجیے. 4-5 لوگ چاہیے. جو لوگ حج اسود چومنا چاہتے ہیں وہ اپنے پرس وغیرہ، بیگ وغیرہ، چشمے اتار کر کسی کو دیجیے، پھر حج اسود چومنے جائیے. مگر جب حج اسود چوم لے تو ان ہاتھوں کی حفاظت کیجیے گا. آپ خانہ کعبہ کو چوم رہے ہیں، خانہ کعبہ کو چومیے. خانہ کعبہ میں کا طواف کرنا ہے، وہاں تلاوت قرآن بھی کیجیے. یہاں دعائیں پوری ہوتی ہیں، دعاؤں کو مانگو. اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگیے. اس کے بعد جیسے ہم نے کل آخری میں مسئلہ خمس کا بیان کیا تھا، جو لوگ ابھی تک خمس نہیں نکالا ہے، کیونکہ کل سے ابھی تک شاید مولانا آپ سے بھی کسی نے معلوم نہیں کیا، مجھ سے بھی معلوم نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 62 کے 62 لوگ خمس نکالتے ہیں. اللہ ان کے خمس کو قبول فرمائے. صلوات محمد. اچھا میں خمس نہیں نکال رہا اور میں مر جاؤں پھر کیا ہوگا؟ بھائی میں نے خمس نہیں نکالا، میں مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے مولانا کفن پہ خمس نکال دیجیے گا. بڑی عجیب بات ہے. نعیم صاحب پڑھتے ہیں، اللہ نعیم صاحب کو صحت دے، وہ 2 جملے پڑھتے ہیں، 2 جملے سنیے، وہ ہیں بڑے سے. وہ کہتے ہیں جب خاتون مرتی ہے نا تو بڑی غیرتیں جاتی ہیں قوم کی، اور قبرستان میں آگے کہتے ہیں نامحرم پیچھے ہٹیں، نامحرم پیچھے ہٹیں، نامحرم پیچھے ہٹیں. تو برا نہ مانے گا، وہ مسکراتے ہوئے جملہ کہتے ہیں نعیم صاحب کہ جب یہ کارتون چھپ چکا اب سب کو اس کے پردے کا خیال ہے. جب یہ اس لائق نہیں بچی جب کسی کا ایمان خراب کر سکے، جب پردے کا خیال ہے. جب دوسروں کا ایمان خراب، پردہ انہیں پہ نہیں ہے. علامہ مرحوم شہید عارف پاکستان والے، وہ پورا انٹرویو دیتے رہے، آنکھوں کے نیچے جھکائے ہوئے تھے. رپورٹر نے پوچھا آپ اٹھا کے دیکھ رہے؟ بولے تم بے پردہ ہو، میں کیا کروں، میں نے ہی پردہ کر لیا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پردہ کتنی اہمیت کا عامل ہے. پردہ خالی خواتین پہ نہیں ہے، یہی پردہ نہیں ہے خالی، کور تو کرنا ہے ہی ہر آدمی. اسی کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کفن و خمس نکالو، کفن و خمس نکالو. ارے بھائی یہ مر گیا، کیا فائدہ ہے خمس کا؟ زندگی بھر تو بغیر خمس کے کپڑوں میں نماز پڑھی ہے. زندگی بغیر خمس کا پیسہ نجیس ہے یا نہیں؟ میں ختم کر رہا ہوں، نجیس ہے یا نہیں؟ اہل بیت پاک ہیں، آیت تطہیر کے مصداق ہیں، قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے. آپ جو نظر کراتے ہو جس پیسے کا خمس نہیں نکلا وہاں تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی بتائیے آپ.
مثال تو ایک شوگر کا پیشنٹ ہے, ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, اللہ سب کو شفا دے. آپ اس کے سامنے میٹھا رکھیے, آپ اس کے سامنے نمکین رکھیے, تلا ہوا رکھیے, وہ کھائے گا؟ وہ کیوں نہیں کھائے گا؟ اسے اپنی جان بچانی. اور آخری اسٹیج پہ ہو, بالکل نہیں کھائے گا. ہم جیسا تو بدپریزی کر بھی جائے. تو اسی طرح جب اہل بیت علیہ السلام آئے تطہیر کے مصداق ہیں, نجاست وہاں تک جائے گی نہیں. بغیر خمس کا پیسہ نجیس ہے. اب آپ بریانی بنوائیے, قورمہ بنوائیے, فروٹ بٹوائیے, کیک کٹوائیے, وہ یہاں سے تو جائے گا لیکن رک جائے گا ایک منزل پر آ کر, کیونکہ نجاست اہل بیت تک نہیں جا سکتی. اب آپ بالکل اسی طرح آپ پاسپورٹ ہمارے آفس بھیجے اور ایڈریس ہی غلط ہو, اور آپ اسے کون تو بھیج دیا ہم نے. اکثر موبائل ریچارج کرتے میں, اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے میں غلط ہو جاتی نہیں ہوتا پیسہ. شروع میں آپ جب اکاؤنٹ میں ہمارے بھیجتے ہیں کتنا پریشان کرتے ہیں, انہوں نے 1 روپیہ بھیجا, چیک کیجیے پہنچا نہیں پہنچا. کیا آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے بھیجے کسی نے عمرے کے ہمارے اکاؤنٹ میں پہلی فرسٹ ٹائم میں نہیں, پہلے چیک کرو, انہوں نے پہنچا نہیں پہنچا. کیوں؟ یعنی اس 1 لاکھ کی آپ کو اتنی وہ کہ غلط جگہ نہ پہنچ جائے. اور بغیر خمس کا جو بھیجے جا رہے ہو اللہ کی راہ میں, مولا کی راہ میں, بہنوں کا حق, محلے والوں کس کس کا حق ہے. اگر توفیق ملے تو ابھی آپ کے پاس 4 دن ہیں, رسالت الحقوق پڑھیے گا. تقریباً 57 یا 54 حق ہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے بتایا کہ کس کا حق کیا ہے. یہ ضرور پڑھیے گا وقت نکالنے کے بعد. بیٹا 54 تقریباً حق ہیں, حقوق ہیں جو ہمارے اوپر ذمہ داری نیسیسری ہے اس کو انجام دینا ہے. جس کے اندر ناکوں کا حق کیا ہے, کان کا حق کیا ہے, زبان کا حق کیا ہے, پیٹ کا حق کیا ہے, پاؤں کا حق کیا ہے, گھٹنوں کا حق کیا ہے, مولوی کا حق کیا ہے, مؤذن کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, بہن کا, یہ سب امام سجاد نے بیان کی. تو جس اسلام نے ساری چیزیں بیان کری ہوں اور اس اسلام کے ماننے والے ان کو فالو نہ کرتے تو غیر نہیں آ سکیں گے. خمس کے پابند بنی ہے, جس طرح یہاں پابندی سے عبادت الہی کر رہے ہیں, عبادت الہی کے پابند بنی ہے. نجس غذاؤں سے پرہیز کریں. ختم کر رہا ہوں میں بات کو. نظر و نیاز باہر کی چیزوں پہ نہیں کرانی, خصوصاً ہندوستان میں باہر کی چیز لا کے نہیں کرائیے. گھر میں بناؤ, چاہے سوجی کا حلوہ بناؤ, آٹے کا حلوہ بناؤ, سیوئیاں بناؤ, کھیر بناؤ, گھر میں بناؤ. کیونکہ وہ گھر میں خالی بن نہیں رہا ہے, وہ جتنی دیر بن رہا ہے نا وہ اتنی دیر گھر میں برکتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہمارے بزرگ پہ دولت نہیں تھی, نوابین تھے, رجواڑے تھے ہمارے گھروں میں, مگر نظر و نیاز کے لیے گھر لیپا جاتا تھا, نئی چادر آتی تھی, آپ کے گیہوں دھوئے جاتے تھے, انتظام ہوتا تھا. وہ کیا تھا, وہ جب ہوتا تھا وہ ہفتے بھر کی محفل, ہفتے بھر کی تیاری, ایک شور ہوتا تھا, بچوں کو پتہ چلتا تھا مولا کی نظر ہونی ہے, بیوی کی نظر ہونی ہے. اور وہ نظریں 1 ہفتے تک جب اہل بیت کو گھر میں لایا جاتا تو برکتوں کا صلہ بنتا تھا. اب تو سیدھا 500 روپے نکالے, 1000 روپے نکالے, کاجو برفی لے آؤ اور اسی پہ نظر ہو جائے گی. ارے بھائی وہ پیکنگ کا سامان ہے, یہ مذاق نہ لیجیے, میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ میں مسئلہ ختم کر رہا ہوں. پیکنگ کہتے ہیں کس کو ہے؟ مردار کھانا حرام ہے حلال. ایک مرغا مرا ہوا پڑا ہوا ہے, زندہ مرغا تھا, حلال تھا, مر گیا, اب وہ کھانا حلال ہے حرام؟ حرام ہے, لیکن میں بھوکا مر رہا ہوں, مجھ پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حکم اول حکم ثانوی. شریعت کا پہلا حکم ہے مردار کھانا حرام. شریعت کا دوسرا حکم ہے کہ کیونکہ تم مر رہے ہو جان کا بچانا واجب ہے, اتنا کھا لو کہ کھا کے جی سکو. کتنا کھا لو, یہی پیکنگ کا مسئلہ ہے. ہندوستان سے روحانیت اسی لیے ختم ہو گئی کہ پیکنگ کے مسئلے کو ہم نے حکم ثانوی کو, سیکنڈ آرڈر کو فرسٹ اس میں لے آئے. شریعت نے کہا تھا کہ تمہارے تعلقات, تمہاری نوکری, تمہارے کاروبار خراب نہ ہو تو کسی کافر کیا اتنا کھا لینا اسے برا نہ لگے. مگر ہم نے اتنا نہیں کھایا جتنا اسے برا نہ لگے, ہم نے اتنا کھایا کہ اسے برا لگنے لگے کہ زیادہ کھانے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ اور جب ہم نے نجیس غذا کھائے تو گھروں سے برکت, زبان سے برکت ختم. آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پاتے, آج ہماری دعائیں قبول نہیں. ورنہ علی والا مانگو دعا پوری نہ ہو. ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے نا مجھے اپنے فرینڈ کے لیے چاہیے, ماں دیتی نہیں دیتی. ماں بیٹی اللہ آپ کی گودوں کو آباد رکھے, آپ کی اولاد کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب ہو. کبھی ایسا ہوا ہے باقی آپ سے آپ کے بیٹے نے کوئی فرمائش کی, مجھے فرینڈ, آپ نے کبھی منع کیا ہے؟ ماں پیٹ کاٹ کے دے گی, کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے. تو سوچو جب ایک ماں بیٹے کی خوشی کے خاطر سب کچھ دینے کو تیار ہے, تو خالق کائنات اپنے بندے کی خوشی کے خاطر نہیں دیتا؟ دیتا ہے وہ. لیکن اس تک بات پہنچے تو صحیح. اس تک بات پہنچے گی کب؟ جب ہمارا دل صاف ہوگا. اس تک بات پہنچے گی کب؟
جب ہمارے دل میں کوئی قدورت نہیں ہوگی، اس تک بات پہنچے گی کب؟ جب ہماری باتوں میں جھوٹ و فریب نہیں ہوگا۔ ان اچھی باتوں کو پہنچانے کے لیے اہل بیت نے قربانی دی۔ اہل بیت پہ ایک مصیبت نہیں آئی ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھتا ہوں زیادہ، لیکن میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ رو سکے تو ان جملوں پہ رو لیجئے گا۔ مصائب مجلس میں بیٹھ کے رونے کو رونا نہیں کہتے ہیں، تو سبھی روئیں گے۔ آپ پتھروں کو دیکھو، پتھر بھی رو رہے ہیں، درخت بھی روئیں گے۔ اہل بیت کے مصائب ایسے ہیں۔ اصل مجلس اور مصائب ہوتے ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹو تو اب کسی مرحوم، کسی شہید کے مصائب کو یاد کرو۔ موبائل چلاتے چلاتے سوتے ہو، سو جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ نفس کرو، موبائل کو سائڈ میں رکھو، پورے دن کا حساب لگاؤ، کیا پایا کیا کھویا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ رونا چاہتے ہیں؟ جو مصیبت آپ کو لگ جائے اس پہ رو لینا۔ میں ابھی مدینے سے ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے اسی مدینے میں رسول کا جنازہ دیکھا، مگر اس جنازے پہ ہم نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ بیٹی باپ کو نہیں رو پائی۔ کیا رونے کے لیے جملہ کافی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ ہے بیٹی نہیں رو پاتی؟ اگر اس میں بھی آپ کے آنسو نہیں آتے تو کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ بیٹی کے رونے کی آوازوں سے محلے والوں کو اذیت ہونے لگی؟ اور آگے حضرت علی سے کہتے ہیں، یا علی فاطمہ کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سوچو، رسول کی بیٹی ہے، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں جن گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے باپ کے جنازے بے رونق ہوتے ہیں۔ سوچو، ایک رسول کی ایک لوتی بیٹی اپنے باپ کے جنازے پہ کیسے روئے؟ رونے نہیں دیا جاتا۔ اور اگر یہ بھی آپ کو مصیبت کم لگتی تو میں بتاؤں آپ کو اہل بیت کی دوسری مصیبت۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس دروازے پر آ کر رسول اسلام 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا کرتے تھے، اس دروازے پہ لکڑیوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس دروازے پہ ملعون آگ لگاتے ہیں، اس دروازے پہ لات ماری جاتی ہے، اس دروازے کو اس طرح گرایا جاتا ہے کہ شکم مادری میں جناب محسن کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کو برا گئے، اتنا ظلم ہے۔ اگر اب بھی آپ کو رونا نہیں آتا تو چلو میں اور آپ کو تھوڑی مصیبت بیان کروں۔ ارے جس فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، اسی فاطمہ کے گھر سے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور نکالا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب اللہ اکبر، دیکھیں مصائب کے جملے کہ شاید آپ کے آنسو نکل آئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا نا، کھینچا گیا، تو جناب فاطمہ بے ہوش تھی، مگر جب جناب فاطمہ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو فوراً ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ دھیان نہ گیا، فوراً پوچھا میرا علی کہاں گیا؟ ارے حسنین کے بابا کہاں گئے؟ بتانے والوں نے بتایا باہر کی طرف لے کے گئے۔ جناب زہرا گھر سے نکلنے لگی، مدینے کی دیواریں اٹھنے لگی۔ علی نے سلمان سے کہا، سلمان جاؤ زہرا سے کہنا کہ کوئی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، ارے اپنے بالوں کو بے پردہ نہ کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا اے علی، آج زہرا کے پردے کی اتنی محافظت کرتے نظر آتے ہو اور مدینے کی در و دیوار برداشت نہ کر پائی، مگر عصر عاشور کے بعد ذرا کربلا میں آ کے منظر دیکھو۔ ارے علی تیری ہی بیٹی زینب ہے جس کے سر سے رضا اتاری جا رہی ہے، ارے آپ کی پوتی سکینہ ہے جس کے تماشے لگائے جا رہے ہیں، منادی ندا دیتا جاتا ہے، یہ اہل بیت النبوہ ہے، ان کے تعلق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك لا تخلف پروردگار اپنے واسطے محمد ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، ہماری مختصر کی عبادت کو باب اجابت سے قبول فرما، معبود ہمارے مرومن کی مغفرت فرما، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما۔ معبود کو نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تجھے اہل بیت کا واسطہ جو بے اولاد ان کو اولاد نذیر عنایت فرما، جو بیمار خصوصاً ہمارے قافلے میں بیمار شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، صلہ رحمی کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام سجاد کے صدقے میں ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود خمس و زکوٰۃ کا پابند قرار فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔
بار بار خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف فرما. جو ابھی کربلا مولا نہیں جا پائے معبود ان کو اس مقام کی زیارت سے مشرف فرما. معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے مرومن کی مغفرت فرما. جنہوں نے ہم سے دعاؤں کو لکھا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم جب اپنے وطن لوٹ کر جائیں تو اچھے اور سچے انسان بن کے اپنے لوٹ کر جائیں. ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے وہ ذرائع فراہم فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے, قبلہ اول بیت المقدس آزاد ہو سکے, فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما. معبود رہبر معظم آیت اللہ خامنہ مراجع کرام آیت اللہ ستائن دیگر مراجع کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما, سیریا کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیارت کے شرف سے بار بار مشرف فرما. زیادہ دینے لگا امام کے دور میں تاجیر فرما. ہم ان کے عوام سوال میں شمار فرما. آخر میں پھر آپ سے ایک بار معتبرانہ گزارش ہے, ایک بار سورہ الحمد اور 3 کے بعد سورہ اللہ تعالیٰ فرما کر کل مومن مومنات کے اوپر